سوال نمبر 42 ہے شاہد کا تبوک سے پوچھتے ہیں عورتیں دھرنا دے رہی ہیں بلوچستان میں مسنگ پرسن کے حوالے سے تو ان کی ویڈیو شیئر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں وہ بے پردگی والا ایک ایلیمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی. باقی ظاہر ہے چونکہ ایک ماڈرن دور میں اس طریقے سے یعنی آواز کو بلند کرنا کسی کے حق میں وہ بھی ظاہر ہے ایک ذریعہ ہے. تو اس میں تو آپ ایک مجھ سے اگر پوچھیں گے تو مجھے تو آپ مشکل میں ڈال دیں. بہتر یہ کہ آپ ان کی ویڈیوز اس طرح شیئر کروانے کے کوئی ویلاگ بنائیں، اپنی رائے کو لکھیں اور ویڈیو کے لیے کہیں ریفر کر دیں اگر کسی نے کوئی ثبوت کے طور پہ وہ چیز دیکھنی ہے. باقی ہم تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس زمانے میں بھی اس چیز کی مخالفت کرتے تھے جب وہ لوگ جو آج ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف ایک کمپین کی حیثیت سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں چلے ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے. لیکن جب یہ لوگ اسی فوج کے ساتھ مل کے انہی مسنگ پرسنز کے خلاف بھونکا کرتے تھے نا، تو ہم تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ مسنگ پرسن والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب ایک پولیٹیکل جماعت کے اوپر برا وقت آیا تو اب ان کو یہ مسنگ پرسن اور یہ ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور انہی میں ایک ان کے یوٹیوبر تھے، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے وہ بلوچوں کے دھرنے میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی ہے بلوچوں سے. بہت اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو یہ بات اس وقت بھی سمجھ آتی جب آپ بے دھڑک ان سارے معاملات کے اوپر بولتے تھے، اور اس وقت ہمارے جیسے لوگوں کو لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ جی خام خواہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. ہمیں اپنی فوج سے پیار ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بدنام ہو جائے ریاست کے لوگوں کے سامنے. تو اس کے لیے پھر جو مسلح ہیں، جو وائزین ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو اور پرائم منسٹر کو یہ چیز برابر کرواتے رہیں کہ آپ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں اور ان لوگوں کے مسئلوں کو حل کریں. میں تو یقیناً خود بھی بہت دکھی ہوں جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا ہے یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں نے بلوچ پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ. ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی بیٹیاں یا مائیں یا بہنیں یہاں پہ ہوں تو ان کو کیسا برا لگے. تو ان کے حق میں آواز اٹھانی بالکل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں. اور الحمدللہ جب یہ بالکل معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اسپیشلی اسی ٹاپک کے اوپر آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے. تو میں نے اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا تھا اور نیچے باقاعدہ کامنٹس کیے تھے کہ غامدی صاحب کے جو نظریات ہیں اس حوالے سے ہم 100% ان کی تائید کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ اتنی پرفیکٹ گفتگو تھی کہ اس کے بعد میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ میں بھی الگ سے کوئی گفتگو کروں. میں نے اسی کو شیئر کرایا. الحمدللہ کافی لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، ہمارے آفیشیل پیج سے شیئر بھی ہوئی بھی ہے. تو ہم تو تمام مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں، خواہ وہ بلوچ مظلومین ہوں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے مظلومین ہوں، نون لیگ کے مظلومین ہوں، پیپلز پارٹی کے مظلومین ہوں، سب کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن وہ صحافی جو اپنی اپنی مرضی کی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہی اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب یہی مشکل وقت دوسروں کے اوپر آتا تھا تو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بالکل درست ہو رہا ہے، اور جب اپنے لوگوں کے اوپر آیا ہے تو پھر اب آپ لوگ یعنی یہ بات کر رہے ہیں. اور جب اس وقت ایک حکومت کو غلط طریقے سے عدلیہ کے تھرو ہٹایا گیا تو بعض لوگ کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہوا، اور جب ان کو ہٹایا گیا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ غلط ہوا. ان میں سے اب کئی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی اس وقت بھی غلط ہوا تھا اور اب بھی غلط ہوا.
لیکن یہ آپ کے ساتھ غلط نہ ہوتا تو آپ کو یہ غلط سمجھ ہی نہیں آنی چاہیے تھی. تو بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو اس سے پہلے یہ آپ غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں. تو اپنی جذباتی ایفیلیشن کو چھوڑ کے علمی طریقے سے اپنی ایفیلیشنز کو رکھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ان سیاسی پیشواؤں کو مذہبی پیشوا آپ نے نہیں بنانا. ان کے قول و فعل کے اندر بہت تضاد ہے. یہ آج ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ صلح کر لے، یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جن چیزوں کے اوپر یہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی بینیفیشری ہے. ملک و قوم کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے جی. اللہ معافی دے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو پریکٹیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 70-75 سال کے اندر پاکستان کے تمام اداروں نے جو ہے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی کردار ادا کیا پاکستان کے معاملے میں، اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر پاکستان کی عوام ہی ہے. بس اس سے زیادہ سخت میں جملہ کوئی بول نہیں سکتا.